نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے باعث دنیا اور آخرت کی بے بہا نعمتیں، سعادتیں اور دولتیں نصیب ہوئی ہیں. ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت، بلکہ نعمت عظمیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج ہے. یعنی جہاں معراج حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور جہاں وہ معراج حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت عظمیٰ ہے، وہاں وہ امت کے لیے بھی عظیم نعمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو امت کو نعمت نصیب ہوئی، حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کی شکل میں، آپ کی نبوت و رسالت اور آپ کی ذات پاک اور آپ کے طفیل سے قرآن مجید کا ملنا اور آپ کے صدقے سے دین اسلام کا ملنا اور ایمان کا ملنا، ان نعمتوں کے بعد امت کے لیے آقا علیہ السلام کے معجزات کے واسطے سے نصیب ہونے والی جو نعمتیں ہیں، کوئی نعمت بھی معجزہ معراج کی نعمت اور اس کی برکت سے بڑی نہیں ہے. پچھلا جمعۃ المبارک تو میں نہیں تھا، کراچی میں تھا. اس سے قبل خطاب جمعہ میں نے سورہ نجم کی یہ پہلی ابتدائی آیات کی تلاوت کر کے اس کی تفسیر اور تعبیر و تشریح کا روحانی اور عارفانہ پہلو بیان کیا تھا، جس میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے نفس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے نفس محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نفس ہو کر نفسانیت سے فنا ہو گیا. نفس ہو کر، یعنی پچھلے پورے خطاب جمعہ کو اگر ایک جملے میں بند کیا جائے، خلاصہ بیان کروں ایک جملے میں، تو قسم ہے اس نفس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نفس ہو کر نفسانیت سے فنا ہو گیا یا مطلع نفسانیت سے غروب ہو گیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، ما ضل صاحبکم وما غوی. چونکہ نفس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ گویا نفس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج ہے. اس میں حضور علیہ السلام کے نفس اقدس کا معراج بیان ہو رہا ہے. یہاں ایک بات سمجھا دوں، وہ یہ کہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں کہ میں نے اس جمعہ پہ یہ بات کہی تھی یا نہیں. اگر نہیں کہی تو اضافی طور پہ آپ سن لیں، اگر کہی ہے تو یہ تکرار ہو جائے گا، یا دہانی صحیح، مجھے ذہن میں نہیں. آپ کو یاد ہے ماہ رمضان مبارک میں اور اعتکاف میں نے نفوس سبا کی 7 نفسوں کی بات کی تھی. اچھا، اسی طرح لطائف بھی 7 ہیں. بعض بزرگوں نے اور اولیاء کرام اور عرفاء اعظام نے 5 لطائف بیان کیے ہیں، لطائف 5. بعضوں نے لطائف 6
6 لطائف بیان کیے، بعضوں نے لطائف 7 لطائف بیان کی۔ اگر تمام عرفاء اور اولیاء کی جو تحقیقات ہیں ان کو جمع کر لیا جائے تو کل زیادہ سے زیادہ 7 لطائف بیان ہوئے۔ لطیفہ یہ بھی آپ سمجھیں کہ انسان کے اندر جو باطنی ملاقات ہیں، باطنی اور روحانی ملاقات اور باطنی اور روحانی صلاحیتیں اور باطنی اور روحانی استعدادیں جن سے نسبت ڈیولپ ہوتی ہے، ملکہ بنتا ہے، نسبت بنتی ہے، تو بڑھتے بڑھتے وہ ایک خاص مقام روحانیت اور باطنی اور روحانی زندگی میں ایک خاص کیفیت ہے جس کو لطیفہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ ایک خاص باطنی اور روحانی کیفیت ہے جس کو لطیفہ کہتے ہیں، اور یک بعد دیگرے ان لطائف وہ لطائف کھلتے ہیں، ان کا اجرا ہوتا ہے، اور ہر لطیفہ کے کھلنے اور اجرا ہونے سے اس سے متعلق طرح طرح کے انوار و تجلیات اور روحانی برکات اور سعادات اور مالا اعلیٰ سے فیوزات نصیب ہوتے ہیں۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے یہ جسم میں 5 حواس ہیں، جسم میں یعنی آنکھ ہے، آنکھ سے ہم سنتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں باصرہ، دیکھتے ہیں آنکھ سے باصرہ۔ کان سے جو حس پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حس سے سامعہ۔ ناک سے ہم سونگھتے ہیں، اس سے جو حس پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حس سے شامہ۔ زبان سے چکھتے ہیں، اس سے جو حس جنم لیتی ہے یا جو حس اس مقام پر پائی جاتی ہے یا جس حس کا اجرا زبان سے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حس سے ذائقہ۔ ہاتھ سے چھوتے ہیں، مس کرتے ہیں، لمس، تو جس حس کا اجرا اس ہاتھ سے مس کرنے سے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حس سے لامسہ۔ تو گویا جسم کے 5 حواس ہیں، ان کو حواس خمسہ ظاہری کہتے ہیں، انگلش میں 5 سینسز کہتے ہیں، فزیکل سینسز، یعنی دیکھنا، سننا۔ اب یہ تو سمجھ آ رہی ہے نا آپ کی؟ اس سے جسم اپنی معلومات گویا اس ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ آپ آسان طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ وہ معلومات جو ہم حاصل کرتے ہیں ان معلومات کو حاصل کرنے کے یہ ذریعے ہیں۔ گویا یوں سمجھیں کہ ظاہری معلومات کو حاصل کرنے کے یہ ذریعے ہیں۔ کون کون سے؟ دیکھنا، اگر میں آپ کو نہ دیکھوں، آنکھیں بند کر لوں تو آپ بیٹھے ہیں یا نہیں، مجھے علم ہوگا؟ بولیے۔ تو آپ کے ہونے کا یا میرے بیٹھنے کا آپ جو معلوم کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، وہ دیکھنے کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سننا، اگر آپ کے کان، کسی کے کان پیدائشی بند ہوں، بالکل کلیتاً بہرا ہو، اور میں خطاب کرتا رہا ہوں، 2 گھنٹے کرتا رہا ہوں، اس کو پتہ چلے گا بھی کون بولا اور کیا بولا، اس نے کیا کہا؟ تو گویا یہ جو سنتے ہیں اور پھر سننے کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ سننا، سامعہ۔ اسی طرح کڑوا، میٹھا، ذائقہ، مرچیں زیادہ ہیں، سالن پکا، آپ نے کھایا، لقمہ پہلا ہی کھایا، مرچیں زیادہ تھی تو اللہ معاف کرے اور اللہ ہدایت دے، بیوی کو گالی دے دی، پھکڑ دے دیا۔ بہت سے لوگ ایسے پاکستانی لوگ نہیں کرتے ہیں؟ اب تو آپ نے ایسا رسپانس دیا جیسے کوئی بڑی عجیب بات سنی، یہاں ہوتا ہی نہیں۔ میں ہاتھ تو کھڑے نہیں کرواتا، مگر آپ ہی میں سے کئی بادشاہ ہوں گے کہ مرچیں زیادہ ڈال دی، سالن زیادہ ڈال دیا تو بیوی کی شامت آ جاتی ہوگی۔ ایمان سے کہیں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ بھی ایک سبق کی بات ہے، نفس کی بات ہو رہی ہے کہ آقا کے نفس کی قسم جو نفسانیت سے فنا ہو گیا، اور بھئی مرچیں زیادہ پڑ گئیں یا نمک زیادہ پڑ گیا، اس میں غصے جلال کی کون سی بات ہے؟ یہ بیوی کے گلے پڑ گئے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی یہ ایک سبق سمجھا رہا ہوں، وہ بھی ایک انسان ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سالن پکا کے دینا شرعاً اس کے فرائض میں ہے ہی نہیں، وہ پکا کے کھلاتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے، اور جو ایسا سمجھے وہی انسان ہے، جو ایسا نہ جانے وہ حیوان ہے۔ اب یہ شاعری بن گئی پوری۔ مجھے معلوم ہے کہ نیچے بہنیں بیٹیاں اس بات پہ آج خوش ہو رہی ہوں گی، ان کو ہونا چاہیے، کیونکہ میں شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ ان کا حق کون بیان کرے گا؟ مرد آج کل جابر ہو گئے ہیں، کچھ شریعت کا ڈنڈا لے لیتے ہیں ہاتھ میں، کچھ جہالت کا ڈنڈا لے لیتے ہیں۔
جالی ڈنڈا، روب جماتے ہیں ناجائز، دبانا، نمک زیادہ پڑ گیا، مرچیں زیادہ پڑ گئیں، سارا دن کام کر کر کے آئے تو تھک کے آتے ہیں تو روٹی سالن وقت پہ نہیں ملا، دیر ہو گئی، جلال میں آ گئے، آتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا آپ اگر سارا دن کام کر کر کے آئے تو اسے سارا دن بستر پہ آرام فرماتی رہتی ہے آپ کی بیوی بیچاری، وہ سارا دن کام نہیں کرتی؟ یہ میں نفسانیت کی بات کر رہا ہوں، بائی دی وے، اس کو موضوع سے ہٹا ہوا نہ سمجھیں، موضوع سے ہے اسی دائرے میں کہ نفسانیت سے فنا ہو گیا، تو اگر کامل بننا ہے تو نفسانیت کو فنا کرنا ہوگا، نفسانیت کو فنا کرنا ہے، تو کھانا دیر سے پک گیا، اگر آپ کام کر کے آئے ہیں تو وہ کام نہیں کرتی، سارا دن صبح اٹھی آپ کے ناشتے سے لے کر 3 کھانے پکاتی ہے بیوی، ناشتہ کرواتی ہے پورے گھر والوں کو، بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی تعاون کرتی ہیں، پھر وہ بیویاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ اٹھا لیتی ہیں بوجھ، پھر دوپہر کا کھانا پکاتی، پھر شام کا پکاتی ہے، گھر کی جھاڑ پھونک اور صفائی یہ خود کرتی ہے، یہ ملازمہ ہو تو صاف ظاہر کچھ تعاون کرتی ہے، برتن دھو، کپڑے دھو یا دھلوا، سارے گھر کی نگرانی کر، بچوں کی دیکھ بھال کر، پورے گھر کا جو صبح سے شام تک وہ نہیں جی۔ آپ کی تو طبیعت خراب ہو جائے تو آپ تو لیٹ جاتے ہیں، اور گھر کا کام پڑا ہو اور بیوی کی طبیعت خراب ہو وہ لیٹے گی کام چھوڑ کر، اس نے تو کر کے ہی سونا ہے، خواہ آدھی رات ہو جائے۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ صبح جلدی نہیں اٹھیں گے، مگر بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، آپ تو جس وقت چاہیں اٹھیں، مگر بیوی بھی اگر اس کی بھی طبیعت خراب ہو، بخار بھی ہو، وہ یہ فائدہ لے سکتی ہے پریولیج کہ میری طبیعت خراب ہے آج میں نہیں اٹھتی؟ بولیے، اگر اس کو بخار ہو اور اسکول نہ بھیجے بچوں کو، آپ صبح اٹھیں تو جلال میں آئیں گے کہ نہیں کہ بچوں کو لیٹ کروا دیا، چھٹی کروا دی؟ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے گوشے ہماری انسانیت کے کمزور ہیں کہ ہم اپنے ایک پارٹنر کو جو یہ سارے کام بطور احسان کرتا ہے، بھلائی کے طور پہ کرتا ہے، کیا ہم اس کو بھلائی اور احسان سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہمارا پیدائشی حق ہے، اس کا فرض ہے۔ بہت سے کام آپ کرتے ہیں اس کے لیے احسان کے طور پر، اور بہت سے کام وہ کرتی ہے آپ کے لیے احسان کے طور پر۔ تو مسلمان وہ ہے جو ایک دوسرے کے احسان کو مانے اور احسان کا بدلہ احسان سے چکائے۔ تو یہ نفس کا بڑا امتحان ہوتا ہے، نفس کا بڑا امتحان ہوتا ہے کہ صبر اور ضبط کے ساتھ رہے، صبر اور ضبط کے ساتھ رہے، تو یہ نفس کا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات بعضوں کی بیویاں بڑی سخت مزاج بھی ہوتی ہیں، ایسی صورت برعکس بھی ہو گئی ہے، بعض بڑے بڑے تاجر ہیں، افسر ہیں، باہر آ کے روب جماتے جماتے تھکتے نہیں، اور گھر جاتے ہیں تو بیویوں کے سامنے خون ہی خشک ہو جاتا ہے، باہر ایسے لگتے ہیں جیسے بہت بڑا ڈکٹیٹر ہے، بالکل کھڑے کھڑے ملازموں کو جان سے مار دیں گے اور فلاں کر دیں گے، اتنے جلالی لگتے ہیں کئی لوگ۔ گھر جا کے ان غریبوں کا حال دیکھیں تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے جلال تو کیا، بیچاروں میں جمال ہی کوئی نہیں تھا، خون ہی خشک ہو جاتا۔ ایسی بیویاں جلالی بھی ہوتی، بعض عورتیں زبان دراز ہوتی، عورتیں ہی نہیں ہوتی، بعض مرد بھی زبان دراز ہوتے ہیں، گالی گلوچ نکالتے ہیں، غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، عورت کو معاذ اللہ استغفر اللہ حیوان سمجھتے ہیں، میں تو اب لفظ نہیں بولنا چاہتا، جو کچھ سمجھتے ہیں، اور پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ یہ کافرانہ اور ہندوانہ تصور ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نیچ سمجھتے ہیں، نیچ، گھٹیا پن ہے، تو ایسا بھی ہے۔ تو حضرت بزرگ تھے بڑے کامل، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو وہ اژدہا کو ہاتھ میں چھانٹا بنا کے شیر کی سواری کرتے تھے۔ تو کسی مرید نے ان کے گھر جا کے ان کی بیوی سے پوچھا حضرت صاحب کہاں ہیں؟ تو بیوی نے کہا وہ جان نہیں آؤ تیرے حضرت صاحب نو، وڈے حضرت صاحب والا، تیرے حضرت صاحب نو میرے نالوں بھی ود کوئی جان دے؟ اب آپ اس جواب سے سمجھ گئے نا کہ بیوی کیا چیز ہوں گی، جی کیا چیز ہوں گی۔ زبان سخت تھی، اخلاق اچھا نہیں تھا، تلخ تھی، ایسے جملے بولے،
وہ مرید بیچارے کا دل ہی بیٹھ گیا، روتا روتا بری حالت ہو گئی، جنگل کی طرف نکل گیا رونے کے لیے۔ یہ ہمارے صوفیاء آ گئے ماشاءاللہ، جنگل کی طرف نکل گئے رونے کے لیے۔ آگے دیکھا تو حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر کی سواری کر کے آ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا مرید کو روتے ہوئے زار و قطار، پوچھا بیٹے کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور روتا تو اس لیے ہوں کہ اللہ نے آپ کو مقام کیا دیا اور بیوی کیا دی، مقام کیسا دیا اور ادھر بیوی کیسی دی۔ بس اتنی بات سے وہ سمجھ گئے کہ آج یہ میرے گھر سے ہو کے آیا ہے اور زوجہ محترمہ کی گفتگو سن کر آیا ہے۔ آپ نے اور کوئی بات نہیں کی، فرمایا بیٹا یہ جو مقام ملا ہے، اس مقام کے ملنے میں بہت سا ہاتھ اسی بیوی کا ہے کہ اس نے جو کچھ میرے ساتھ برتاؤ کیا، میں نے اسے زوجہ سمجھ کر، رفیقہ حیات سمجھ کر اس پر صبر کیا، اللہ نے اس صبر کے درجے میں مجھے شیر پر سوار کر دیا۔ ہم سمجھ گئے؟ تو یہ بڑے معاملات ہوتے ہیں، نفس کو نفسانیت سے مارنا اور صبر و ضبط کا عادی کرنا بڑی بات ہے۔ لیکن اس جو واقعہ میں نے سنایا، اب وہ جو ویسے ہی دبکے ہوئے ہیں بیویوں سے، وہ کہیں حضرت ابو الحسن خرقانی نہ بن بیٹھے کہ ہم بھی حضرت ابو الحسن خرقانی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، دبکے ہوئے ویسے ہوں، ہمت جرأت نہ ہو بیچاروں کی، اور جس نے سن لیا واقعہ وہ کہ میں ابو الحسن خرقانی ہوں تو میں درجے لے رہا ہوں، اس لیے میں، یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو تعلق ہوتا ہے، انسان چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حدیث پاک میں ہے، آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور علیہ السلام ٹھہرے تھے، رات ان کی باری تھی، ان کے گھر قیام کی باری تھی۔ کسی اور زوجہ مطہرہ نے وہ اچھی سویٹ ڈش پکائی، جیسے سمجھ لیں چاول پکائے، کھیر پکائی، حلوہ پکایا، جو بھی اس عرب سوسائٹی کی کوئی ڈش ہوگی، عرب بنائی ڈش، اور پسندیدہ ڈش تھی، معلوم تھا حضور علیہ السلام پسند فرماتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کی طرف بھیج دی۔ گھر تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا، باری بھی ان کے گھر کی تھی۔ اب وہ زوجیت میں جو ایک رشک کا پہلو ہوتا ہے، اور جب زیادہ ایک شوہر کی بیویاں زیادہ ہوں تو تھوڑا سا وہ دوسرا لفظ بھی آپ سمجھتے ہیں نا، وہ ایک باہمی رشک آ جاتا ہے، اور ایک جس کو آپ پنجابی زبان میں سوکن کہتے ہیں، سوکن کہتے ہیں نا، تو ازواج زیادہ ہوں تو ان کے درمیان آپس میں رشتہ کیا بنا؟ سوکنوں کا۔ اب وہ ازواج مطہرات امہات المومنین مقدس روحیں تھیں، بلند تھیں، حضور کی صحبت میں تھی، لیکن بہر صورت جیسے میں نے عرض کیا کہ درجہ جتنا اونچا ہو جائے، نفس کا ذائقہ اور اثر تھوڑا تھوڑا رہتا ہے، اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے ریاضت جاری رکھتے ہیں۔ تو وہ کبھی کبھی وہ رشک کی صورت میں زور پکڑتا تھا، تو آپ کو غصہ آیا کہ گھر میرا ہے، باری میری ہے، مجھے خدمت کا موقع ہونا چاہیے، خدمت آج میں کروں، وہ خدمت کریں، جب ان کے ہاں باری آئے گی حضور علیہ السلام کے قیام کی تو ادھر کیوں بھیجا ہے؟ اب اسے خدمت کے تصور پہ رشک آ گیا، تو آپ نے اس جو پلیٹ خادمہ لائی تھی اس کو اوندا ہاتھ مارا تو وہ نیچے گر پڑی، نیچے گر پڑی، تو پلیٹ ٹوٹ گئی۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی معاملہ، آپ میں سے کسی کی دو بیویاں ہوں اور ایک بیوی دوسرے کے گھر کوئی ایسی چیز پکا کے بھیجی اور وہ ہاتھ مار کے توڑ دے، تو آپ کیا کریں گے؟ فوری جلال میں آ جائیں گے نا جی۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی کیٹیگری میں ہیں، وہ تو جلال میں آ جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں نہیں آئے، آپ اٹھے، اس پلیٹ کے جو ٹکڑے تھے ان کو اٹھاتے گئے، سنبھالتے گئے، اور جو گر گیا تھا اٹھاتے گئے، اور مسکرا مسکرا کے فرماتے گئے، جتنا رشک یعنی غیرت کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے، یہ آپ کے ماں باپ نے بھی اس وقت نہیں کیا تھا کہ وہ جانتے ہوئے کہ اور ازواج پہلی ہیں پھر آپ کا رشتہ دیا۔ انہوں نے تو ایسا کی نہیں کیا تھا، آپ نے کیوں کیا؟ مسکرا کے سمجھا بھی رہے تھے اور برتن پلیٹیں ٹکڑے اکٹھے کر کے سنبھال کے واپس پہنچا دیے، اور علاوہ اس کے احساس دلانے کے اور کوئی کلمہ نہیں فرمایا۔ مقصد سمجھانا مقصود یہ تھا۔ اسی بات پہ غصہ آیا نا کہ وہ دوسری زوجہ ہے، تو جب آپ کو ہوا تو اس وقت ایک زوجہ پہلے بھی تو رشتہ تھا نا، تو آپ کے والدین نے اس چیز کو باعث عار
نہیں سمجھا تو آپ اس کو باعث عار کیوں سمجھتی ہیں؟ یعنی نصیحت کی تو نصیحت جائز ہے، مگر بلا وجہ غصہ اور ناراضگی جائز نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرمایا قسم ہے نفس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو نفس ہو کر نفسانیت سے فنا ہو گیا اور نفس ہو کر مطلع نفسانیت سے غروب ہو گیا، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا جیسے لطائف ظاہری ہیں، حواس ظاہری، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، اس کے ذریعے آپ کو معلومات ملتی ہیں کہ یہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، آواز سریلی ہے، کرخت ہے، رنگ نیلا ہے، پیلا ہے۔ اگر سننا، دیکھنا، چکھنا، سونگھنا یہ حواس بند ہوں تو آپ کو پتہ، لیکن یہ رکھ لیں کہ یہ ذریعہ ہے، یہ کیا ہے؟ مگر یہ اس ذریعے سے جو جمع ہوتی ہیں معلومات وہ دماغ میں جاتی ہیں، اور علم وہاں دماغ میں جا کر بنتا ہے، کان میں نہیں بنتا۔ آپ جو سن رہے ہیں کان سنتا تو ہے مگر سمجھتا نہیں ہے، کیا؟ آنکھ دیکھتی تو ہے مگر جانتی نہیں ہے، پہچانتی نہیں ہے۔ ناک سونگتا تو ہے مگر خوشبو بدبو کا فیصلہ ناک نہیں کرتا، وہ کون کرتا ہے؟ عقل کرتی۔ تو یہ معلومات فوری اوپر بھیج دی جاتی، فوری اوپر منتقل کر دی جاتی ہیں عقل کے کارخانے میں، وہاں عقل کا کارخانہ کام کر کے اس کو علم بنا دیتا ہے۔ اس کے بھی 5 حواس ہیں، اس کے بھی اطوار ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ نے سمجھا کہ ظاہری معلومات کے لیے یہ جو حواس ہیں یہ ذریعہ بنتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں اسی طرح باطنی حقائق کے ادراک کے لیے جن کو ہم لطائف کہتے ہیں، لطیفہ، وہ ذریعہ بنتے ہیں۔ یعنی سمجھ لیں کہ گویا باطن کا سننا کیا وہ ایک لطیفہ ہے۔ بات میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، گویا باطن کا دیکھنا، باطن کا سونگھنا، باطن کا چکھنا، وہاں سونگھنے چکھنے کی بات نہیں ہوتی۔ باطنی اور ما ورائی جو حقائق ہوتے ہیں ان کے ادراک کے لیے، انہیں جاننے کے لیے، انہیں معلوم کرنے کے لیے جو ذرائع روحانی طور پر، باطنی طور پر اللہ پاک نے ودیت کیے ہیں نفس میں، دل میں، روح میں، سر میں، آگے، تو وہ ذرائع لطائف کہلاتے ہیں۔ جب وہ کھلتے ہیں، جیسے آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی ہے، جب باطنی لطیفہ کھلتا ہے تو وہ باطنی حقائق کو دیکھتی ہے۔ کان درست ہوتے ہیں تو انسان سنتا ہے، جب باطنی لطیفہ کھلتا ہے تو انسان کو راز کی، مالا اعلیٰ کی باتیں سنائی دیتی ہیں، مالا اعلیٰ کے اسرار اور راز معلوم ہوتے ہیں۔ تو پھر جس کے لطائف کھل جائیں، جاری ہو جائیں، وہ بندہ چلتا تو فرش پر ہے مگر معلومات عرش کی رکھتا ہے۔ چلتا فرش پر ہے، رہتا فرش پر ہے، مگر معلومات تو وہ فرشی بھی ہوتا ہے اور عرشی بھی ہوتا ہے کہ جسم اس کا یہاں ہوتا ہے اور باطنی لطائف کے ذریعے تعلق اس کا مالا اعلیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ اوپر کے اسرار آتے ہیں، رموز آتے ہیں، انوار و تجلیات آتی ہیں، معارف اور حقائق و دقائق کا ادراک ہوتا ہے۔ اس لیے اسے وہ علم، وہ راز، وہ رمزیں، وہ حقیقتیں، وہ دقائق اور وہ حقائق معلوم ہو جاتے ہیں جو نہ کسی سے سنے ہوتے ہیں، نہ کسی کتاب میں پڑھے ہوتے ہیں، نہ کسی کتاب میں پڑھے ہیں، نہ کسی جگہ سے سنے ہیں۔ تو وہ کو لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے پڑھا، کہاں سے سنا؟ جواب ملتا ہے کہیں سے نہیں۔ تو اس کا ذریعہ علم کیا ہے؟ وہ ذریعہ علم ظاہر میں نہیں ہوتا، وہ باطن کا کھل چکا ہوتا ہے۔ ذریعہ علم مالا اعلیٰ سے ادراک ہوتا ہے، اس کو لطائف کہتے ہیں۔ تو لطائف بھی 7 ہیں، کتنے؟ ایک کو کہتے ہیں لطیفہ نفس، کیا؟ ایک لطیفہ قلب، دل کا، ایک لطیفہ روح کا، تیسرا لطیفہ سر، کیا؟ سر، چوتھا لطیفہ سر السر، کیا؟ پانچواں لطیفہ خفی، چھٹا اب چھٹا ہو گیا نا، لطیفہ خفی، اور 7واں لطیفہ اخفا، کیا؟ اخفا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سر و سر کو نہیں لگاتے،
اور نفس کو نہیں لگاتے تو 5 ہو جاتے ہیں، کچھ نفس کو شامل کر لیتے ہیں تو 6 ہو جاتے ہیں، کچھ سر و سر کو بھی ملا لیتے ہیں تو 7 ہو جاتے ہیں۔ تو مختلف اولیاء اور عرفاء کا اپنا ایک انداز ہے، تو کل 7 لطائف بنتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج پاک کا سفر تھا، یہ بات آج سمجھ لیں کہ آپ کے 7 لطائف میں سے ہر لطیفہ کی الگ الگ معراج ہوئی۔ اب لطیفہ سے مراد وہ لطیفہ نہیں ہے کہیں لطیفہ کا لفظ سن کے مغالطے میں نہ پڑے جو آپ سناتے ہیں اور اخباروں میں لکھے ہوتے ہیں جی، کہ ایک استاد نے بچوں سے پوچھا، بتاؤ بچوں موٹر وے کسے کہتے ہیں؟ موٹر وے؟ تو بچوں نے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیا کہ سارے پاکستان کو موٹر وے کہتے ہیں۔ اب سارا پاکستان موٹر وے ہو گیا، لطیفہ ہو گیا۔ ایسا لطیفہ نہیں، ایسا لطیفہ یعنی اس لیے کہ جس میں صدارت بھی ختم، عدلیہ بھی ختم، تمام آگے پیچھے ساری رکاوٹیں ختم اور بالکل صفایا ہی صفایا ہو گیا۔ وہ ایک پنجابی کا، یہ سرائکی کا ایک شعر ہے، 5 7 مرن گوانڈنیاں، 5 7 اس وقت ملک کا حال یہ ہے ملک کا 5 7 مرن گوانڈنیاں تے رہندیاں نو تاپ چڑھے۔ صدر کو بھی مار دیا، چیف جسٹس اور عدلیہ کو بھی مار دیا، صدارت کو مار دیا، ہر چیز کو۔ رہندیاں نو تاپ چڑھے، وہ پہلے ہی چڑھ گیا سی، رہندیاں نو تاپ چڑھے۔ کتی مرے فقیر دی جیڑی ٹوں ٹوں نت کرے، کتی مرے فقیر دی جیڑی ٹوں ٹوں نت کرے، ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے، ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے، گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے۔ یہ شعر میں نے 1990 کی کمپین میں سنایا تھا، یاد ہے آپ؟ آج 7 سال بعد دہرا رہا۔ گلیاں ہو جان سنجیاں، دھرتی ہو جائے سنجی وچ مرزا یار پھرے۔ یہ وہ لطیفہ نہیں ہے، یہ روحانی لطائف کی بات کر رہا ہے۔ تو معراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں شب معراج اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ لطائف 7 میں سے ہر لطیفہ کو معراج عطا کیا۔ یہ جو پہلا حصہ ہے آیت والنجم اذا ہوا، یہ لطیفہ نفس کا معراج ہے، لطیفہ نفس کا معراج ہے۔ اور اس کا معراج لطیفہ نفس کا یہ ہے کہ نفس نفس ہو کر اپنی نفسانیت سے یوں فنا ہو کہ اس کے خصائل کا ظہور مطلع نفسانیت پہ نہ رہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ مرتبہ نفسانیت سے فانی ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو نفس اپنے احوال کے ساتھ مرتبہ قلب پر چلا جاتا ہے، ترقی کر کے مرتبہ اوپر درجے میں مرتبہ قلب پر چلا جاتا ہے۔ اب وہ واردات اور وہ کیفیات جو نفس کے نفسانی خصائل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور جو اعلیٰ انوار و تجلیات اور جو اعلیٰ نزول برکات قلب پر ہوتا ہے، اور جو اعلیٰ الہامات دل میں ہوتے ہیں، کیا جو دل میں الہامات ہوتے ہیں اور قلب پر جو واردات ہوتی ہیں، اور جو اعلیٰ نورانی کیفیات کا ورود دل پر ہوتا ہے، جب نفس دل کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے تو نفس کا حال وہ ہو جاتا ہے جو قلب یعنی دل کا ہوتا ہے۔ تو گویا نفس میں الہامات آنے شروع ہو جاتے ہیں، کیا الہامات آنے شروع ہو جاتے ہیں، نفس پر روحانی واردات ہونے لگتی ہیں، نفس پر مالا اعلیٰ کی انوار و تجلیات کا نزول ہونے لگتا ہے۔ اور اس کو قرآن مجید نے تصدیق کی، اس بات کی، کیا قرآن مجید نے تصدیق کی، نفس کی قسم کھائی قرآن نے نفس کی اور کہا الہمہا فجورہا و تقواہا، ہم نے اس نفس کے اندر بری باتوں کا بھی الہام رکھا۔ اگر نفس نفس کے حال پر رہے اور نفسانیت سے فنا نہ ہو تو فجور کا الہام ہوگا، بری چیزوں کا اس میں سے ظہور ہوگا اور صدور ہوگا۔ اور اگر نفس اپنی نفسانیت سے فنا ہو گیا
اور مطلع نفسانیت سے غروب ہو گیا اور مرتبہ قلب میں بدل گیا تو قرآن کہتا ہے وَتَقْوَاهَا، اس میں سے تقوی کا الہام بھی ہوتا ہے۔ تو رہتا نفس ہے مگر پاکیزہ تقوی کے الہام ہونے لگ جاتے ہیں، نورانی الہام ہوتے ہیں، تقوی کے الہام ہوتے ہیں، طہارت کے الہام ہوتے ہیں۔ تو گویا نفس کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے جو اہل اللہ کے دل کی ہوتی ہے۔ کتنا زمین آسمان کا فرق آ گیا، کیا کتنا زمین و آسمان کا فرق آ گیا۔ تو فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، اب فرمایا اللہ پاک نے کہ تمہارے صاحب، تمہارے رہبر، تمہارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گمراہی سے محفوظ رہے اور نہ بھٹکے نہ بہکے۔ بولیے نہ بھٹکے نہ بہکے، یعنی بھٹکنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھٹکنا نفس کا کام ہے، بھٹکاتا کون ہے؟ نفس۔ اور اگر نفس مرتبہ نفس سے سفر معراج کے ذریعے مرتبہ قلب پر، مرتبہ دل پر جا پہنچے، قلب کے مرتبے پر، اور اس کی نفسانیت فنا ہو جائے اور مرتبہ قلب پر فائز ہو جائے تو کیسے بھٹکے گا؟ نفس نفس ہو کر بھی نفس نہ رہا، نفس ہو کر بھی نفس نہ رہا، کیونکہ نفسانیت سے فنا ہو گیا۔ تو قرآن نے کہا ما ضل صاحبکم، اب وہ ضلال سے یعنی بھٹکنے سے محفوظ ہو گئے۔ آقا علیہ السلام بھٹکنے سے محفوظ ہو گئے۔ یہاں ایک بات اور کہہ دوں کہ یہ معراج، بھٹکنے سے محفوظ ہونا، صرف شب معراج نہیں ہوا۔ شب معراج تو ایک خاص معراج تھا جس میں بیک وقت 7 لطائف کا معراج ہوا، اور وہ معراج اتنا بلند ہوا کہ مقام قاب قوسین او ادنا تک جا کے اس کی رسائی ہوئی۔ 7 لطائف کا بیک وقت معراج ہوا۔ وہ معراج مکانی بھی ہوا، وہ معراج لا مکانی بھی ہوا، اور وہ معراج قاب قوسین او ادنا کی رفعتوں تک پہنچا۔ یہ معراج خاص تھا، ایک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج عام تھا۔ وہ پیدائش سے لے کر تا دم وصال ہر لمحہ معراج جاری رہا، ہر لمحہ معراج۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کے نفس کا یہ معراج کہ وہ نفسانیت سے فنا ہوا، یہ تو کمال تھا معراج کا، یہ معراج کا معراج نفس کا کمال تھا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس رات جا کر حضور کو نفسانیت سے خلاصی ملی، یہ نفسانیت سے آقا کا نفس اس رات فنا ہوا نہیں، وہ تو آقا پیدا ہوئے تو نفس نفسانیت سے فنا کر دیا گیا تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا بچپن بھی گزرا، لڑکپن بھی گزرا، مگر نفسانیت نہ بچپن میں کبھی ظاہر ہوئی، نہ لڑکپن میں ظاہر ہوئی، نہ نوجوانی میں ظاہر ہوئی، نہ جوانی میں ظاہر ہوئی، نہ شباب میں ظاہر ہوئی، نہ اعلان نبوت تک ظہور ہوا، نہ معراج کی رات تک ظہور ہوا، اور نہ تعدم وصال ظہور ہوا۔ نفسانیت تو پہلے روز سے فنا تھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کہیں گے یہ کیسے ہوا؟ تو آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا، اور میری جو کتاب ہے سیرت النبی کی، سیرت الرسول کی جلد 2، سیرت الرسول کی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ذکر ہے نا، رضاعت کے زمانے کا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو زمانہ گزارا دودھ پینے کا، اس باب کو پڑھیں، آپ کو ملے گا۔ اس میں حوالہ جات سے لکھا ہے، اور محدثین نے اور اصحاب سیر نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے بچے تھے نا، 2 سال کی عمر میں، کیا 2 سال کی عمر میں تھے، تو آپ کا حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں ایک اور بیٹا بھی تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں ایک اور، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پستان کا دودھ پیتے اور ایک کا چھوڑ دیتے تھے اپنے بھائی کے لیے، ایک کا دودھ پیتے اور ایک کا بھائی کے لیے چھوڑ دیتے۔ مجھے بتائیے کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے؟ اور عام طور پہ ایک پستان کے دودھ سے تو بچہ سیر نہیں ہوتا، بچہ سیر نہیں ہوتا، دونوں طرف کے دودھ سے جا کے کچھ سیرابی ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بچہ 2 سال کا ہو اور اس کو یہ بھی سمجھ ہو کہ میں اپنا حصہ لوں اور بھائی کا چھوڑ دوں؟ تو یہ کیا تھا کہ 2 سال کی عمر میں بھی نفس محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نفسانیت سے پاک تھا. نفسانیت اثر ڈالتی ہے خود غرضی کا، خود غرضی، ہرس، لالچ، اپنی طلب اور اپنی ضرورت پہ زیادہ زور رہنا. اسی سے خود غرضی پیدا ہوتی ہے نا، کہ اپنا ہی دھیان رہے اور دوسرے کا دھیان نہ رہے. اپنا ہی دھیان رہے، دوسرے کی پرواہ، یہ خود غرضی ہے. تو آقا علیہ السلام 2 برس کی عمر میں بھائی کے لیے پستان دودھ کا حصہ چھوڑتے ہیں، تو مطلب ہے کہ 2 برس کی عمر میں بھی نفس مصطفیٰ نفسانیت سے پاک تھا، نفسانیت فنا تھی. اسی طرح لڑکپن بھی گزرا اور پوری عمر مبارک گزری. تو آقا علیہ السلام قربانیاں دیتے رہے، عدل فرماتے رہے، لہو و لعب کی مجلسوں سے بچتے رہے. پوری سوسائٹی میں خرابیاں ہوتی، برائیاں تھیں، گناہوں سے آلودہ معاشرہ تھا. لہو و لعب کا، رقص و سرود کا، ترنم تغنم کا، گانے کا، ناچ گانے کا، گندگی کا، شراب کھانے کا معاشرہ تھا. لیکن آقا علیہ السلام کی 40 برس کی جوانی گزر گئی اور کوئی ایک آلودگی بھی دامن مصطفیٰ کو چھو نہ سکی. بت پرستی ہوتی تھی، ہر طرف خرابی تھی، ہر طرف. نبوت کا اعلان تو 40 عمر مبارک میں جا کے ہوا، وحی الہی تو 40 برس کی عمر مبارک میں اتری. 40 برس سے پہلے چلو کوئی کہے کہ شعوری زندگی میں آقا علیہ السلام کو فطری شعور سے سمجھ تھی کہ یہ برائیاں ہیں، لیکن ایک دور بچپن لڑکپن کا وہ بھی ہوتا ہے جب وہ فطری طور پہ بھی شعور بالغ نہیں ہوتا. تب کون بتاتا تھا؟ رشتہ دار جا رہے ہیں، چچا جا رہے ہیں، اعزا اقارب جا رہے ہیں، پورے دوست محلے کے جا رہے ہیں، بنو ہاشم کے بچے جا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بت خانوں میں ہر کوئی جا رہا ہے، مگر مصطفیٰ نہیں جا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک معصوم نوجوان ہے، ہر کوئی بت خانے کو بھاگا جا رہا ہے، یہ نہیں جا رہا. ہر کوئی شراب خانے جا رہا ہے، یہ نہیں جا رہا. ہر کوئی معاشرے کی بے حیائی کی اور غیر اخلاقی آلودگیوں میں ملوث ہو رہا ہے، یہ دامن ملوث نہیں ہو رہا. اس وقت کون بچاتا تھا؟ تو معلوم ہوا کہ نفس مصطفیٰ بچپن سے ہی نفسانیت سے فنا تھا. وہ چیزیں جو ادھر لے جانے کا باعث بنتی ہیں وہ فنا ہو گئی تھی. تو حضور کا ایک معراج تو بچپن سے ہو گیا تھا. کیا؟ بچپن سے ہو گیا. اور وہ جو بچپن میں آپ کا سینہ مبارک چیرا گیا، شق صدر ہوا، اور کوئی چیز قلب اطہر کو چیر کے نکال کے پھینکی گئی، پھر سی دیا گیا، وہ کیا تھا؟ وہ اسی صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے تھا جس معراج کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے. تو مقصد بات کا یہ ہوا کہ یہ ایک معراج وہ ہے، معراج عام، جو پوری عمر مبارک میں جاری رہا. اور قرآن مجید نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر. ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے. تو گویا جو بعد میں گھڑی آئی، جو لمحہ، جو منٹ آقا کی حیات طیبہ کا بعد میں آیا، وہ پچھلی منٹ اور پچھلی گھڑی کے لیے معراج تھا. تو گویا ایک معراج حضور کا ہر لمحہ تھا. ہر لمحہ جو اوپر چلا گیا آپ کا مقام، وہ معراج ہوا. اوپر گیا معراج ہوا، اوپر گیا معراج ہوا. اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی وہ ایک قلب کے اوپر ایک پردہ اور ایک گرد سی پاتا ہوں اور اسے دور کرتا ہوں، اور میں لمحہ بلمحہ ہر روز 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. وہ کیا کیفیت تھی؟ ہر لمحہ جو معراج ہو رہا تھا، ہر لمحہ اس مقام سے یہاں پر، پھر یہاں پر، پھر یہاں پر، لمحہ بلمحہ جو معراج ہو رہا تھا. تو اگلے لمحے جب اوپر کے درجے پر پہنچتے تو مڑ کے اپنی پچھلی حالت کو دیکھتے تو اپنی موجودہ حالت کے مقابلے میں کم پاتے. اس کا بوجھ قلب اطہر پر آتا تو اس کے لیے استغفار کرتے. پچھلے کا بوجھ اتر جاتا اور اگلے کے سفر کے لیے استغفار سواری بن جاتی. وہی استغفار اور توبہ پچھلا بوجھ اتارنے کا باعث بن جاتا، اگلا سفر طے کرنے کے لیے سواری بن جاتی. تو 100 مرتبہ استغفار ہوتا ہر روز. معاذ اللہ کوئی گناہ نہ تھے، وہ تو معصوم تھے. استغفار جو کرتے، 100 بار توبہ کرتے، تو گناہ تو نہیں تھے. آقا علیہ السلام تو معصوم تھے. تو حضور کی توبہ تو حضور کی سواری معراج تھی. بلکہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ دوں تو یہ درست ہے کہ توبہ اور استغفار حضور کے معراج کا براق تھا. ہر روز کے معراج کا براق تھا اور رف رف تھی. توبہ اور استغفار کی سواری پر
سوار ہو کر ہر روز حضور منزلیں طے فرماتے تھے۔ تو ایک معراج تو وہ تھا جو ہر روز ہوتا، ہر لمحہ ہوتا اور پوری حیات مبارک میں ہوا۔ یہ معراج خاص تھا جس ایک رات میں 7 لطائف کو بڑے اونچے مقام تک پہنچا دیا گیا۔ اس لیے فرمایا چونکہ نفسانیت سے نفس فنا ہو گیا، اس لیے حضور وقوف مع نفس کے باوجود، یعنی نفس کے رکھنے کے باوجود بھٹکنے سے محفوظ رہے، اور کبھی بھی بھٹک نہ سکے، نہ بچپن جوانی تک، نہ بچپن سے جوانی تک، اور نہ جوانی سے حیات مبارک کے آخری لمحوں تک محفوظ رہے۔ وما غوا، غوا کہتے ہیں بہکنا، پھسلنا۔ اب دونوں میں فرق بھٹکنا اور بہکنا کیا ہے؟ بہکنا دل سے ہوتا ہے، بہکاوا دل سے جنم لیتا ہے۔ بہکنا دل جھک جاتا ہے، کبھی ادھر خواہشات کے ساتھ پلڑے میں، کبھی ان خواہشات کے پلڑے میں، تو دل اپنے میلان کی وجہ سے انسان کو راہ راست سے بہکا دیتا ہے، اور نفس اپنی خواہشات کے باعث انسان کو راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے۔ بھٹکنا زیادہ سیریس کیس ہوتا ہے اور بہکنا کمپیریٹیولی لیسر ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ نفس بھٹکا سکا اور نہ قلب بہکا سکا، اس لیے کہ وقوف مع القلب تھا۔ نفس کے ہوتے ہوئے بھٹک اس لیے نہ سکے کہ نفس ہو کر مرتبہ قلب تک معراج پا گیا، اور قلب رکھتے ہوئے بہک نہ سکے ما غوا، اس لیے کہ قلب ہو کر مرتبہ روح پر فائز ہو گیا۔ جب نفس نے ترقی کی اور معراج کے ذریعے مرتبہ قلب پر جا پہنچا، تو اسی وقت قلب نے بھی تو ترقی کی یا نہیں کی؟ جی، تو قلب نے ترقی کی تو اپنے سے اوپر کے رتبے میں، اور وہ رتبہ روح تھا۔ قلب ترقی کر کے مرتبہ روح پر جا پہنچا۔ لہذا جو قلب کی واردات تھی، قلب کی، دل کی جو واردات اور کیفیات تھی، وہ نفس مصطفیٰ کو منتقل ہو گئیں، قلب مصطفیٰ کی۔ ورنہ تو اولیاء کا بھی یہ پروسیس ہوتا ہے، یہ معراج اولیاء کی ہر ولی کی روحانی زندگی میں ہوتا ہے، مگر اس کے مرتبے کے مطابق، یعنی اس کے قلب کی واردات، ہر ولی کے جب وہ ترقی کرتا ہے تو اس کے قلب کی واردات اس کے نفس کو مل جاتی ہیں، اور جب قلب ترقی کرتا ہے لطیفہ قلب، تو پھر اس کی روح کی واردات جو مالا اعلیٰ سے جڑی ہوئی ہوتی۔ روح کا جو آسمان ہے، بولیے روح ایک آسمان سمجھیں، روح کے آسمان کا جو آخری کنارہ وہ مالا اعلیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی ہم سمجھیں اگر یہ روح کا آسمان ہے تو اس کا جو آخری کنارہ ہے یہ مالا اعلیٰ کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو مالا اعلیٰ کے راز اس آسمان روح کے ذریعے اتر کے دل میں آ کے گرتے ہیں۔ جیسے ایک چھت ہو نا، چھت کمرے کی، اس کے اوپر پانی ہو اور چھت میں سوراخ ہو، تو اوپر پانی بارش کا جمع ہو جائے تو پھر سوراخوں سے پانی ٹپک ٹپک کر نیچے آتا ہے نا جی۔ اس طرح سمجھیں روح کی چھت سے مالا اعلیٰ کے راز ٹپک ٹپک کر نیچے حجرہ قلب میں آتے، کمرہ دل میں آتے۔ کیا کہا میں نے؟ مالا اعلیٰ کا پانی، اللہ کے رازوں کا پانی، معارف کا پانی، معرفت کے رازوں کا پانی، حقائق کا پانی، دقائق کا پانی، مالا اعلیٰ کا، وہ جو روح کی چھت کے اوپر، روح کے آسمان کے اوپر ہوتا ہے، وہ روح کی چھت سے، آسمان روح کی چھت سے ٹپک ٹپک کر دل کے کمرے میں آتا ہے، قطرے ٹپکتے ہیں، اور مالا اعلیٰ کے راز یوں دل میں آتے ہیں۔ دل پھر نفس کو منتقل کرتا ہے، اور وہ پھر زباں پر آتے ہیں، وہ زباں پر آتے ہیں، اور جب عارف اور اللہ کا محبوب اور دوست اور عارف بندہ جب بولتا ہے، وہ راز اگلتا ہے جو دنیا کے ذریعے سے معلوم نہیں ہوتے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کہاں سے بولتا ہے؟ اب وہ کہاں یہاں ہو تو پتہ چلے، وہ کہاں تو وہاں ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے بولتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا دوست، مرد ولی، مرد عارف کہاں سے بولتا ہے؟ ہم اس کہاں کو یہاں تلاش کرتے ہیں۔ اس کتاب کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، یہ پڑھا، یہ سنا، یہ دیکھا، ایک دوسرے سے پوچھا بھائی تو آپ نے کہیں پڑھا؟ ہم اس کو یہاں تلاش کرتے ہیں۔
حالانکہ اس کا کہاں یہاں تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو وہاں سے آتا ہے۔ ہماری زندگی اسی چکروں میں ہی گزر جاتی، ہماری اسی چکروں میں گزر جاتی۔ بلے شاہ صاحب کہتے ہیں علم و بس کریو یار، علم و بس کریو یار، وہ علم یہاں رہتا ہے، ہکو سانو ہکو الف درکار، اس کے راز الف سے آتے ہیں، اس کے راز الف کی دنیا سے آتے ہیں، یار کی طرف سے آتے ہیں، اور وہ اسرار ٹپکتے ہیں دل کی لوح پر اور زباں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو ہم یہاں والے وہاں والی باتوں کو کیا جانیں؟ رموز سر دل بے دل چیدانت، رموز سر دل، جو دل کے سر کے راز ہیں، سر دل کے جو راز ہیں، وہ راز وہ لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو سرے سے دل ہی نہیں رکھتے، ہائے ہائے، جو سرے سے بے دل چیدانت۔ راز دل کا سر تھا، دل کا راز تھا، اور راز کے راز تھے، دل کے راز تھے، اور ان کو جاننے کی کوشش وہ لوگ کر رہے ہیں جو سرے سے دل ہی نہیں رکھتے۔ تو فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تو وقوف مع القلب کے باوجود نہ بہکے، اس لیے کہ قلب جب مرتبہ روح پر فائز ہو گیا تو جو قلب کے میلانات تھے ان سے حضور پاک ہو گئے، قلب کے میلانات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہو گئے۔ ہم ناداں اپنے اوپر آقا علیہ السلام کو پرکھتے اور تولتے پھرتے ہوتے، کتنی بدبختی ہے، کتنی، ارے ناداں انسان تو جو شخص اللہ کا دوست ہو جائے، ولی ہو جائے، اور ایک عام مرد عارف ہو، آپ تو اپنے احوال اس کے احوال پر اور اس کے احوال اپنے احوال پہ پرکھ، اس کے احوال زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، اور تم پھر احوال و کیفیات مصطفیٰ کو پرکھو، تو اس سے بڑا پاگل پن اور کیا ہے؟ جو اللہ کا ایک عام ولی اور دوست ہو جائے نا، اور جس کے لطائف کا معراج ہو، تو وہ عام انسان اور ولی ولایت اور معرفت میں چلا جائے، آپ تو اس کے احوال میں جو تبدیلی آتی ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ۔ اب ہم مغالطہ کیوں لگتا ہے؟ مغالطہ اسی جسم سے لگتا ہے کہ اس کی بھی ٹوپی ہے، اس کے بھی بال ہیں، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کا بھی ناک ہے، منہ ہے، اس کا بھی جسم ہے، اس کے بھی کپڑے ہیں، یہ بھی کھاتا پیتا ہے، اس کی بھی شادی بیاہ ہے، اس کے بھی بچے ہیں، یہ بھی روتا دھوتا ہے، زخمی ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اسپتال جاتا ہے، میں بھی یہ کرتا ہوں، یہ بھی کاروبار کرتا ہے، کماتا ہے، اللہ یہی چلتا پھرتا ہے۔ یہی یہاں والے اسی یہاں میں گم ہو جاتے ہیں، اور انہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ تم نے اس کے یہاں کو تو دیکھا مگر اس کے اندر ایک وہاں بھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں اس سے زیادہ کیا کہوں کہ تم نادانو، تم نے اس اللہ کے دوست کے دو جہاں ہیں۔ کیا؟ اللہ کے دوست کے دو جہاں ہیں، ایک جہاں یہاں ہے اور ایک جہاں وہاں ہے۔ وہاں اندر ہے جو دکھائی نہیں دیتا، یہاں باہر ہے جو دکھائی دیتا ہے۔ تو جو دکھائی دیتا ہے وہ یہاں ہے، تم اسے یہاں کے عالم میں تو دیکھ رہے ہو، مگر تمہیں کیا خبر کہ یہاں کے پردے میں جو وہاں پنہا ہے اس کا عالم کیا ہے۔ جب خدا کے ایک عام دوست کے وہاں کے عالم کو جانا نہیں جا سکتا، تو پھر وہ جو مصطفیٰ کی وہاں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آقا علیہ السلام کا کہ لطائف کا معراج ہوگا اور آپ کے احوال و کیفیات کا ارتقاء ہوگا، اس کا اس کائنات میں کون ہے جو ادراک کر سکے؟ حضرت باجی یہ معراج تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر جو مقام روح تھا اس کو ترقی ہوئی، وہ مقام سر پر جا پہنچا، مقام سر پر جا پہنچا، اور مقام سر مصطفیٰ سر و سر پر جا پہنچا، اور سر و سر مصطفیٰ مقام خفی مصطفیٰ پہ جا پہنچا، اور خفی مصطفیٰ مقام اخفائے مصطفیٰ پر جا پہنچا۔ وہ جو اخفائے مصطفیٰ تھا اس کو رب ذوالجلال نے اودنا کہہ کے بیان کر دیا کہ اس سے بھی قریب تر، اور اس کو ایکسپلین نہیں کیا کہ نہ تمہاری سمجھ میں آ سکے نہ الفاظ میں بیان ہو سکے۔ اخفائے مصطفیٰ کے معراج کے آخری مرحلے تک حدیں بیان ہوئی۔ فرمایا علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ،
وہ افق کے اعلیٰ آخری کنارے پر تھا، عالم مکان کے آخری، دیکھا نا یہاں کنارہ آیا، درجے بلند ہوتے چلے گئے، حضور کے لطائف، آپ کا جسم اقدس، آپ کا نفس مبارک، عقل مبارک، قلب مبارک، سر مبارک، حتیٰ کہ سر و سر، خفی اور اخفا، ہر لطیفہ اپنے اپنے مقام پر معراج حاصل کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ عالم مکان کا آخری کنارہ آ گیا، افق کے اعلیٰ آ گیا، عرش معلی آ گیا، سدرۃ المنتہا آ گیا، عالم انوار رک گئے، عالم تجلیات رک گئی، مکانی حقیقتیں رک گئی، مکانی دقائق رک گئے، سب کچھ نیچے رہ گیا، حتیٰ کہ سارے عالم انوار کا اعلیٰ ترین اور قوی ترین فرد جس کا نام جبرائیل ہے وہ بھی رک گیا۔ حضور نے فرمایا جبرائیل آگے چل، فرمایا حضور خدا کے سوا ہر شے جہاں تک ہے وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ خدا کے سوا سب کچھ یہاں تک ہے، اور یہاں آ کر یہاں ختم ہو گیا، یہاں آ کر مکہ ختم ہو گیا، یہاں آ کر جہاں ختم ہو گیا، یہاں آ کر ہر چیز کی پرواز کا دور ختم ہو گیا۔ حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، جل جاؤں گا۔ فرمایا اچھا جبرائیل خدا حافظ، تم یہاں کے تھے یہاں رہ گئے، ہم وہاں کے تھے وہاں چلتے۔ تم یہاں کے تھے یہاں رہ گئے، کوئی زمین تک تھا، کوئی مکان کے آخری کنارے کا تک تھا، یہاں کے تھے یہاں رہ گئے، ہم ہائے 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 ہم وہاں کے تھے ہم وہاں چلتے ہیں۔ تو اس رات پتا چلا کہ یہ جو حضور یہاں رہتے تھے وہ تو ہماری خاطر رہتے تھے، وہ یہاں کے تو تھے ہی نہیں، وہ وہاں کے تھے، جہاں کے تھے وہاں چلے گئے، یہاں والے وہیں نیچے رہ گئے۔ پھر براق بھی نہیں گیا، رف رف گیا، پھر رف رف بھی رہ گیا، پھر کوئی نہ آگے گیا، سب یہاں والے یہاں رہ گئے۔ پھر وہاں فقط کوئی اور نہ تھا، خدا تھا، مصطفیٰ تھا، نہ کوئی زمان تھا نہ کوئی مکان تھا۔ پھر قاب قوسین تھا، پھر دنا تھا، پھر تدلا تھا۔ اب دنا کی حقیقت کیا ہے؟ ساری زندگی بیان کرتے رہیں، خدا کی عزت کی قسم حقیقت بیان نہیں ہو سکتی، وہ سمجھ میں آئے تو کوئی بیان کرے۔ یہ تو ادراکات ہیں، اندازے ہیں، تخمینے۔ دنا تھا، پھر تدلا تھا، پھر قاب قوسین تھا، اور پھر جب اخفائے مصطفیٰ کے معراج کا آخری مرحلہ آیا تو خدا نے بھی کہا اب بیان بس، اب بیان او ادنا، اس سے بھی قریب تر۔ کتنا؟ مولا نے کہا تم کیا جانو، چھوڑ دو اس بات کو، اس سے بھی قریب تر کتنا، تمہیں کیا خبر۔ تو بیان سے بھی بالا ہوا، تو حضور علیہ السلام کے وہ سب معراج ہوئے۔ تو لطائف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معراج جو اس شب ہوئے، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مقام حقیقت محمدیہ کی معراج کا تھا، حقیقت محمدیہ کی معراج کا تھا۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے غوطہ لگایا معرفت کے سمندروں میں، کیا؟ غصت فی لجۃ المعارف واقفا علی عین الحقیقت المحمدیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت محمدیہ ہے اس کے عین کا مقام جاننے کے لیے کہ عین حقیقت محمدی کیا ہے، تو معرفت کے سمندروں میں موجوں میں غوطہ لگایا کہ جانوں۔ تو کیا دیکھا؟ فوجدت بینی و بینہا الف حجاب من نور، میں نے اپنے اور آقا علیہ السلام کی حقیقت کے درمیان 1000، اور بعض عرفاء نے کہا 70,000، بعض نے کہا 70,000، انہوں نے کہا 1000 نور کے پردوں کو حائل پایا، گویا 1000 نور کے پردوں کو حائل پایا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر میں لو دنوت الی الاول لاحترقت، اگر میں ان 1000 نور کے پردوں میں سے پہلے پردے کی طرف بھی قدم بڑھاتا تو جل کے راکھ ہو جاتا، پہلا پردہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتا تو جل کر راکھ ہو جاتا۔ تو پہلے پردے کی بھی قریب با یزید بستامی جیسے بھی نہ جا سکے، تو وہاں تو 1000 پردوں کے بعد حقیقت محمدیہ آتی۔ ہائے 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 ہائے، کوئی مثل نہیں ڈھول اندی،
چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی وما علینا الا البلاغ.